فرض کریں کہ آپ مغلوں کے ہندوستان میں رہ رہے ہیں جہاں مغل بادشاہ حکومت کر رہا ہے۔ آپ کے علاقے یا ارد گرد کی ریاستوں میں پاور پولیٹکس جاری ہے اور ایک دوسرے کے علاقوں پر فتح کرنے کے لیے مغل، مراٹھا یا اور دوسرے حکمران آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس تمام طاقت کے کھیل میں ایک تو وہ فوج آپ کو نظر آئے گی جو کہ بادشاہ کی براہ راست وفادار ہوتی ہے اور بادشاہ کے منصبدار یا کمانداروں کی جانب سے ان کے بہاف پر لڑ رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں تاریخ میں ایک اور گروہ نظر آتا ہے جس کو ہم پنڈاری کے نام سے جانتے ہیں۔ چاہے حکومت کسی کی بھی ہو، چاہے کوئی کسی سے بھی لڑ رہا ہو، یہ پنڈاری اپنی خدمات دینے کے لیے ہمیشہ حاضر رہتے ہیں۔ بدلے میں انہیں کوئی معاوضہ یا کسی طرح کی تنخواہ یا کسی طرح کا روزینہ بھی نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اگر تو لڑائی میں جیت ہوتی ہے اور لوٹ کا مال حاصل ہوتا ہے تو اس میں ایک مخصوص حصہ پنڈاری لے کر اگلی منزل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہی پنڈاری مغل بادشاہوں کی طاقت کمزور ہونے پر بذات خود ایک طاقت بن کر ابھرتے ہیں اور مغل بادشاہوں کے لیے ایک چیلنج بن جاتے ہیں۔ یہ سال میں ایک بار کسی ایک مقام پر جمع ہو جاتے ہیں اور پھر کسی آبادی یا کسی دیہات یا کسی قصبے کو لوٹنے کے لیے ایک پروگرام ترتیب دیتے ہیں، اور پھر اس پروگرام کے تحت اس قصبے کو تہس نہس کرتے ہیں اور سارا مال لوٹ کر اگلی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ چاہے حکومت مغلوں کی ہو یا مراٹھاؤں کی، تاریخ میں یہ ایک گروہ ہمیشہ فائدے میں نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی بادشاہ کے باقاعدہ وفادار فوجی نہیں ہوتے، لیکن لوٹ کے مال میں سے حصہ ملنے کے بعد یہ آزادانہ طور پر اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو سکتے ہیں۔ ان کی پھیلائی دہشت اور ان کی طرف سے کی جانے والی لوٹ مار کے قصوں نے پورے ہندوستان کو اپنے خوف کی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ یہ تاریخ میں اسی طرح ہی لوٹ مار کرتے، اپنی منزلیں بدلتے اور مختلف قصبوں اور دیہاتوں کو تخت و تاراج کرتے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ہندوستان پر برطانوی راج کی حکومت آہستہ آہستہ قبضہ کرنے لگی۔ کمپنی سرکار کیونکہ پورے ہندوستان کو اپنی زیر نگین کر کے اس کے وسائل پر، اس کی دولت پر قبضہ کرنا چاہتی تھی، اس لیے اب یہاں پنڈاریوں کی بہت زیادہ ضرورت نہیں رہی تھی یا جگہ موجود نہیں تھی۔ تو ظاہر ہے ان کی چھاپہ مار کارروائیاں، لوٹ مار کی وارداتیں اب کمپنی سرکار کے لیے قابل برداشت نہیں تھیں۔ کمپنی سرکار کے ایک افسر لارڈ ہیسٹنگ ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا فیصلہ کرتے ہیں اور پھر ہم پنڈاری وار کی شکل میں ان کے خلاف ہونے والی کارروائی کو تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ وقت کا پہیہ آگے بڑھتا ہے اور ہندوستان پر کمپنی سرکار کی حکومت اب باقاعدہ تاج برطانیہ کی عملداری میں چلی جاتی ہے اور کمپنی سرکار کی حکومت ختم ہو کر اب باقاعدہ تاج برطانیہ ہندوستان کو کنٹرول کرنے لگتا ہے۔ تاریخ کے پہیے کو ذرا سا تیز گھماتے ہوئے ہم ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارے پر آتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان علیحدہ علیحدہ ریاستیں بن جاتی ہیں اور ہندوستان اپنے راستے نکل پڑتا ہے اور پاکستان اپنے راستے۔ مگر تاریخ کا ستم دیکھیں کہ یہ پنڈاری مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے۔ ہندوستان میں بھی یہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتے ہیں اور پاکستان کی نوزائیدہ ریاست میں بھی یہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا پڑتا ہے کہ اب ان کا طریقہ واردات مختلف ہو گیا ہے۔ اب یہ آبادیوں پر حملہ نہیں کرتے، نہ انہیں آبادیوں پر حملہ کرنے کی اب کوئی ضرورت رہی ہے۔ اب چونکہ ہندوستان اور پاکستان میں جمہوری نظام رائج ہو چکا ہے اور دونوں ملکوں میں کسی حد تک سرمایہ دارانہ نظام بھی رائج ہو چکا ہے، تو اب طریقہ واردات بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ اب جمہوریت اور سرمایہ دارانہ نظام ان پنڈاریوں کو نئے طریقے اور نئے حربے مہیا کر دیتا ہے۔ اب انہیں کسی آبادی کو باقاعدہ حملہ کر کر لوٹنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ کام اب بغیر لوٹ مار کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ پر یہاں ہندوستان اور پاکستان کی سیاسی اور معاشی تاریخ میں ایک ڈراسٹک چینج آ جاتا ہے۔ ہندوستان کے پنڈاری یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ لوٹ مار جاری رکھنی ہے تو ہمیں اپنی ریاست میں پیسے کی ریل پیل کرنی ہوگی اور پیسہ پیدا کرنا ہوگا۔ پر پاکستان کے پنڈاری اس نقطے کو نہیں سمجھتے اور وہ جو ہے جیسا ہے اس پر ہی کام چلانے کو اپنا مقصود سمجھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہندوستان کی جمہوریت آہستہ آہستہ پنپنے لگتی ہے، اس کا معاشی نظام، اس کی بنیادیں آہستہ آہستہ جڑیں پکڑنے لگتی ہیں اور وہ مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔
دوسری طرف پاکستان میں معاشی نظام کی جڑوں کو شروع سے ہی پنپنے کا موقع نہیں ملتا اور یہ آہستہ آہستہ زمین میں گل سڑ جاتی ہیں۔ جمہوری نظام ہے، اس کا تسلسل بھی قائم نہیں رہتا تو پیسہ پیدا کرنے کے ذرائع، دولت پیدا کرنے کے ذرائع بھی مختلف ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جاتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ چند ہاتھ بہت زیادہ دولت سمیٹنے میں لگ جاتے ہیں، لیکن ریاست کے پاس اپنی دولت پیدا کرنے کے ذرائع آہستہ آہستہ کم پڑتے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے پنڈاری بھی اپنی لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی ریاست کے فنڈامنٹلز، ان کی معیشت کے فنڈامنٹلز آہستہ آہستہ اسٹرانگ ہوتے رہتے ہیں تو اتنا فرق پڑتا نہیں۔ پاکستان کی ریاست کے پیسہ پیدا کرنے کے ذرائع آہستہ آہستہ سکڑتے چلے گئے اور چند انڈیویجولز تو بہت زیادہ دولت سمیٹنے میں کامیاب ہوئے، لیکن پاکستان بطور ریاست اتنی زیادہ نہ دولت پیدا کر سکا نہ جمع کر سکا۔ پھر پاکستان میں ایک ایسے پنڈاری کی آمد ہوئی جس کو عالمی پنڈاری کہا جا سکتا ہے، یا اس کو IMF بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس عالمی پنڈاری نے آپ کی ریاست کو پیسہ پیدا کرنے کے ذرائع اور اس کے حوالے سے چند تجاویز دیں، لیکن ان کو آج تک مانا نہیں گیا۔ ہمارے یہاں کے پنڈاری یا تو انہیں ماننا نہیں چاہتے یا اس کی سمجھ نہیں رکھتے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ عالمی پنڈاری نے بھی سوچا کہ اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، اور ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے۔ وہ عالمی پنڈاری ہر چند عرصے بعد ہمارے یہاں آتا ہے اور ہم اپنی مشکلات اسے بتاتے ہیں اور وہ ان کے حل کے لیے چند تجاویز دے کر کچھ دولت ہمارے حوالے کرتا ہے اور اگلی باری کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ چونکہ ہمارے پنڈاریوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا اور اس میں کوئی رخنہ آنے کی کوئی امید بھی نہیں، تو یہ سلسلہ ایسے ہی جاری ہے اور شاید جاری بھی رہے۔ لیکن جیسے مغلوں کے دور میں پنڈاری جب لوٹ مار کرتے تھے تو عمرہ کو یا بادشاہوں کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن وہاں کی عوام ظاہر ہے اس سے متاثر ضرور ہوتی تھی۔ اور آج کے بھی عالمی پنڈاری یا ہمارے داخلی پنڈاری ہوں، ان کو اس لوٹ مار سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا، لیکن یہ وہ عوام ہیں جو سفر کرتی ہے، یہ وہ عوام ہیں جو اس تمام لوٹ مار کے عمل سے تکلیفیں جھیلتی ہے، اور بادی النظر میں اس سلسلے کے رکنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے حکومت کسی کی بھی ہو، پنڈاری ہمیشہ فائدے میں رہے ہیں اور شاید آگے بھی رہیں۔ والسلام۔